کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ اور سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے۔ بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے، میرے لیے حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں، اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا ہے۔ میرے بھائی، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں۔ چلیں آپ آمین کہیں۔ اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بھانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما۔ یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے۔ اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ۔ او بھائی دعا مانگیں کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی کسی کے لیے بھی، بد دعا۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا۔ وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو۔ او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے، بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے۔ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے، بد دعائیں شروع کر دی۔ ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے۔ او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں، کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو۔ کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو، غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو۔ کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے۔ ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں۔ او بھائی تو ٹھہر جا، اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے، تو کہاں سے نکلا ہے، تو کہاں پہنچ گیا ہے، تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا۔ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے۔
अपनी मर्जी का वक्त दिया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? नहीं, तू मर सकता, अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल के रास्ते में मरेगा तो शहादत की मौत नसीब होगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। लिहाजा जज्बातियों की बद्दुआएं करना और सख्त बद्दुआएं करना, मेरे अब्बा जी भैंस को बद्दुआ देने से भी मना करते थे। और मैं कभी कभी हैरान, जब हमने ये हदीसें पढ़ी ना बाद में, मैं कहना सा यार ये अनपढ़ बंदे ने की तो सबक लिया। जानवर को, भैंस को, वो किसी वक्त वो तंग आते ना तो कोई सख्त लफ्ज़ कहता तो कहते ना भाई माल नू बद्दुआ नहीं दई दी। तो उस वक्त तो मतलब समझ नहीं थी कि यार ये मतलब माल नू बद्दुआ नहीं दई दी, एडी केड़ी मेरा मतलब है, मुश्किल है। उन बंदा मज नू भी मंदा ना आखे। लेकिन वो जब रिवायात पढ़ी बाद में तो समझ आई कि कुछ उलूम किताबों में हैं, और चूंकि मुसलमान सीना बसीना आ रहे हैं तो कुछ तरबियतें ऐसी हैं जो लफ्ज़ों में तो नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों ने जो सुना सीखा है वो अपने पल्ले से बांधा हुआ है, उन्होंने अपनी गिरा लग जाती है। आपको जो आदमी बड़ा चमकता दमकता उजला नजर आए ना, उसका कभी माजी टटोलोगे ना तो कभी कोई उसके घर से रोटी खा गया तो फकीर और उसने ज़ौक से खिलाई थी, कभी पीछे से टटोलोगे तो कोई रोटी खा के दुआ कर गया था, और हमने उसे अपने ही घर के कुएं में घिर के मरते हुए भी देखा है। इसलिए कि जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, जब आप सताते हैं, जब आप वो बात करते हैं जो उस बंदे में मौजूद नहीं है, जब आप झूठ बोलते हैं अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, जब आप ज्यादती करते हैं सिर्फ अपनी अना, वो कहने लगा ना तो ये जिहाद में जाते हैं, ना